مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ بھئی آج تو صاحب یہ ہے حدیث سے ثابت ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان سے وہاں عرب عورتوں نے کہا، انہی کے رشتہ دار عورتیں تھیں کہ اے حمزہ، کچھ شاعری کی نا کہ یہ اونٹ آپ کا پلا پلایا کھڑا ہوا ہے اور ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہم بھوکے ہیں، تو اس طرح کا مفہوم ہے اس کا، مجھے پورے اشعار تو یاد نہیں، ابھی الفاظ یاد نہیں پورے، تو آپ کی سخاوت کو گویا یہ چیلنج ہے۔ جیسے ہم کسی کے گھر جائیں، بکرا پلا پلایا 2 دانت کا، اور ہم کہیں یار یہ بکرا بندھا ہوا ہے، مہمان گھوم رہے ہیں، یار یہ کیا ہو، تو آج کسی میزبان کو غصہ آئے گا؟ غصہ آیا بے نہیں یہ کاٹ کے چلو بھائی ذبح کیا یہ لو، نہ وہ پھر بھی کاٹے گا مرغی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس زمانے میں شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی، تو بعض حضرات پیتے تھے کیونکہ اسلام نے پابندی نہیں لگائی تھی، تو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی، تو یہ کہنا کوئی حضرت حمزہ کی توہین نہیں ہے، کیونکہ لیگل تھی اس وقت، حرام ہوئی نہیں تھی، تو حضرت حمزہ نے بھی اسی طرح نشے کی حالت میں تھے وہ۔ تو جب عرب عورتوں نے ان سے کہا کہ ان کی ہی چچا زاد پھوپھی زاد وغیرہ، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی سخاوت کو چیلنج ہے۔ اچھا وہ اونٹ تھا حضرت علی کا، وہ حضرت حمزہ کا تھا نہیں، اور غالباً حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ حضرت علی نے ولیمے کے لیے وہ رکھا ہوا تھا کہ اپنا ولیمہ میں اس سے کروں گا، کیونکہ مجھے یہ حدیث پڑھے ہوئے بھی 20 سال ہو گئے نا، تو اب اصل مفہوم تو یاد رہ گیا، پورے ورڈنگ یاد نہیں ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عورتوں نے یہ چیلنج کیا نا کہ آپ کی سخاوت، تو وہ ایک دم وہ بھول گئے کہ یہ میرا اونٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نشے کی حالت میں تھے، ایسا ان کو جوش آیا، اٹھے اور اس کو نہر کیا اور یہ سب گوشت بانٹ دیا۔ عرب میں سخاوت بہت تھی، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے جو رشتہ دار تھے، وہ تو حضرت ابراہیم کی اولاد اور قریشی ہاشمی، ان کا تو بہت مشہور تھی سخاوت۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں آیا تو میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکا، اپنے اونٹ کا جب میں نے یہ حال دیکھا نا، تو اس زمانے میں تو ایسا بہت ہوتا تھا، جوش میں آ کے پورا اونٹ ذبح کر دیا۔ جس کی عقل صحیح کام کر رہی ہو، جو حقیقی معنی میں عقل مند ہو، وہ کبھی بھی متکبر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ یہ کچھ بھی میرا نہیں ہے، میں ہی اپنا نہیں ہوں، مجھے یہ باڈی خدا کی طرف سے گفٹ ملی ہے، ہر چیز اللہ کا گفٹ ہے، تو جس کو بھیک میں کچھ ملا ہوا ہو وہ کہاں اکڑتا ہے میرے بھائی، بھیک ملی ہوئی ہے۔ اکثر ایک مثال میں اس کی دیتا ہوں، تکبر کا علاج بھی یہی ہے، یہ مثال سوچا کریں، اس سے انشاءاللہ تکبر بھی ختم ہوگا، کہ ایک فقیر تھا، غریب مسکین، دھتکارا ہوا ہر در سے، وہ چلا گیا کسی سیٹھ کے دروازے پہ، نوک کیا اس نے، سیٹھ صاحب نے دیکھا کہ بھائی دھوتی بنیان میں، بنیان بھی پھٹا ہوا اور سڑی ہوئی دھوتی، میلی دھوتی، گندی دھوتی، ازار تہبند، اور پھٹا پرانا کہیں سے لنڈے کا، وہ بھی پھٹا پرانا بنیان پہن کے، ایک غریب مسکین، چہرے سے غربت جھلک رہی ہے۔ اس نے جناب آپ سیٹھ ہیں، آپ کا دروازہ نوک کیا، اس نے، آپ نے دروازہ کھولا، ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ صاحب اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ آپ اس دن فارم میں آئے ہوئے تھے، جوش، جو کہ ہوتا نہیں ہے عام طور پہ مسلمان کے ساتھ آج کل، پہلے ایسا ہوتا تھا فارم میں آیا بندہ اٹھا گیا، یہ پوری گڈی پکڑا دی نا، آج کل ایسا مارکیٹ میں چل نہیں رہا، غصے میں چھین تو لیتا ہے، دیتا ویتا غصے میں نہیں، غصے میں پورا چیک کاٹ کے دے دیا، پہلے ایسا ہوتا تھا سخاوت میں نا، چیک کاٹ کے دے دیا، لے بھائی جتنے رقم ڈالنی ہے ڈال دے۔ آج کل اس طرح کی سخاوت مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟ شاٹ، غصے میں قتل کرنا ملے گا آپ کو، جوش میں آیا بندہ مار دیا، جوش میں آیا سب کچھ چھین لیا اس سے، جوش میں آیا بیوی کو معاذ اللہ دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ تو اس طرح کے جوش ملیں گے، جوش میں آ کے کوئی اچھا کام، ایک دم بہت ہی کوئی اچھا کام کر دیا، ایسا مارکیٹ میں شارٹ ہو رہا ہے۔ تو
آپ کے گھر نوک کیا کس فقیر نے, آپ ایک دم جوش میں آ گئے, اس کے آنسو دیکھے آپ نے, اس کے پھٹا ہوا بنیان, اور آپ کو اللہ کی نعمتیں یاد آئیں, یار میرے رب نے مجھ پر کتنا انعام کیا, اور یہ دیکھو بیچارہ کس حالت میں. آپ اس کو گھر لے کر آئے, آپ نے اس کی سروس کروائی, پہلے نہانے سے کام نہیں چل رہا تھا, اتنا میلا ہو گیا چکا تھا, سروس کروائی آپ نے, اس کی ڈیٹول سے نہلایا آپ نے, اس کو خوب نہا دھو کے آپ نے اس کو 3 پیس سوٹ پہنایا, جو آفس جانے کے لیے آپ استعمال کرتے ہو نا, 3 پیس سوٹ, ٹائی, ایک بڑا ڈیسنٹ قسم کا اس کو لباس پہنایا, اس کے بال کنگھی کی بنایا, تمیز سے کھانا کھلایا اس کو. اور آپ نے کیا کیا, جوش میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, آپ نے اس کو ایک گاڑی پکڑا دی کہ یار تو بھی عیش کر, اور نوٹوں کی ایک گڈی 5-5 ہزار کی اس کی جیب میں پکڑا دی, بولا چل جا. کیا بولا؟ چل جا عیش کر یار. اب وہ ایسا نالائق, وہ جب آپ کے گھر کے قریب سے گزرے نا, یوں 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 کر رہا ہے, یا دوسرے فقیروں کو جا کے بار بار کالر اپنا اونچا کر رہا ہے. راڈو گھڑی ہے, میں بھی اس بہانے اپنی گھڑی دکھا دیتا ہوں, یہ راڈو نہیں ہے, ایسے ایسے کر کے دیکھ رہا ہے, پھر موبائل نکال کے, اور پھر جو باقی فقیر تھے نا ان کو دھتکار رہا ہے, دفع ہو یہاں سے, غریب لوگ کہیں کے. اب دوسرے فقیر تو اس کو سیٹ سمجھیں گے نا, وہ دوسرے فقیر اس کے پاس آ رہے ہیں, بھائی اللہ کے نام پہ کچھ, چل بھاگ یہاں سے, بدبو دیکھ, اسمیل دیکھ کتنی آ رہی ہے, آ جاتے ہیں, اور کوئی کام دھندہ ہے نہیں. تو اب آپ بتاؤ, وہ جو اصل سیٹ تھے, جو آپ تھے, جب آپ اس کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھو گے, آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہے بھائی, آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ ایک تھپڑ مار کے اس کو گھر لے کے جاؤ گے, بولے کہ جا واش روم میں کپڑے اتار, تیرا وہی بنیان جو ہے نا وہ لٹکا ہوا ہے, پہن, دھوتی پہن, پتلی گلی سے نکل. تو جیسے اس فقیر پہ تکبر سوٹ نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ چیزیں اس کو بھیک میں ملی ہیں, اپنا کمال نہیں ہے. تو میرے بھائی ہمیں بھی جو کچھ ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے بھیک میں ملا ہے, ہمارا اپنا تھوڑی ہے. یہ آنکھ اپنی ہے ہماری, یہ کان ہمارے اپنے ہیں, یہ ناک, یہ جسم کے ایک ایک عضو, الم نجعل لہ عینین, کہا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی کیا, وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, دانت, زبان, اور یہ تمہارے 2 ہونٹ, یہ تو ہم نے بنائے ہیں. پیدا ہوئے تو ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے بہترین خوراک کا ماں کی چھاتیوں میں انتظام کر دیا, بہترین خوراک کا. وہ اللہ نے پیدا کیا دودھ, نہ یہ سائنسدانوں نے پیدا کیا, نہ یونیورسٹیوں کے لیکچراروں نے پیدا کیا, جن کو سن سن کے آپ ایتھیسٹ بن رہے ہو, خدا کا انکار کر رہے ہو. لوگ سائنسدانوں کو پڑھ رہے ہیں نا, جو پڑھا لکھا آدمی زیادہ بھٹک رہا ہے, جو پڑھا لکھا آدمی ہے نا وہ دین سے زیادہ دور ہو رہا ہے. تو میرے بھائی, نہ یہ فرانس کے سائنسدانوں نے پیدا کیا تھا آپ کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ, نہ جیپنیز نے, جن کی صبح شام آپ تعریفیں کرتے ہو, جیپنیز اتنے اچھے, فرانسیسی اتنے اچھے, مولوی اتنے گندے, یہی ہوتا ہے نا. ابے یہ مولویوں کو دیکھو, ادھر سائنسدانوں کو دیکھو, یار یہ کیسے پینڈو ہوتے ہیں, وہ کیسے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. بھائی مولوی جیسا مرضی ہو, وہ تمہیں خدا سے ملانے کی باتیں کر رہا ہے, یہ سب خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے. خدا کہتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ سائنسدان پیدا نہیں کرتے, میں نے پیدا کیا ہے. تمہاری ماں کے دل میں جو تمہاری محبت ہے وہ کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوا یہ سب کچھ. اگر ہر جننے والی اپنے بچے سے محبت کرتی تو مچھلی کیوں نہیں کرتی اپنے بچوں سے محبت؟ سانپ کی مادہ کیوں نہیں کرتی اپنے بچوں سے محبت؟ ہر مخلوق اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی ہے. بہت سی مچھلی میں نے تو پالی ہے نا, ادھر مچھلی کے انڈے سے بچے نکلے, ماں سب سے پہلے کھانا شروع کرتی ہے ان کو, وہ نہیں پالتی. لیکن ادھر مرغی کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو آپ اس کی ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے. کیسے مزے سے پالتی ہے نا اپنے درجنوں بچوں کو. اور کمال ہے کہ انڈوں سے بھی محبت کرتی ہے. جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے,
فرسٹ ٹائم جب مرغی انڈوں پہ بیٹھی, اسے کس نے بتایا کہ اس کے اندر سے تمہارے بچے نکلیں گے؟ یہ تو انسان کو نہیں پتا ہوتا. ارے انسان جب دیکھتا ہے یہ پروسیس تو پتہ چلتا ہے کہ بچے چوزے انڈوں سے نکلتے ہیں, لیکن مرغی بغیر دیکھے, مرغی نے دوسری مرغیوں کو نہ دیکھا ہو. آپ بچپن میں کوئی چوزا اپنی ماں سے الگ کر دیں, بالکل الگ تھلگ پالیں, جب وہ انڈے دے گی وہ مرغی, بڑا ہوگا وہ چوزا, تو وہ بھی اپنے انڈوں پہ بیٹھے گا اور چونچ مار مار کے 21 دن کے بعد بچوں کو نکالے گا. اس کو یہ شعور, چھوٹی سی کھوپڑی ہوتی ہے مرغی کی, اس کو یہ شعور بھی خدا نے دیا ہے. بھائی ایکو تو ختم کر لو. اس کو یہ شعور بھی خدا نے دیا کہ اس کے اندر سے میرا بچہ نکلے گا اور 21 دن کے بعد نکلے گا. اور کیسے نکلے گا؟ تھوڑا سا خود نکلے گا, جو نہ نکلے تو میں نے چونچ مار کے الگ کر دینا ہے. اور اپنے 12 13 24 بچے بھی نکلے نا, ایک ایک بچے کے حاضری کا رجسٹر ہوتا ہے اس کے پاس. کوئی نیا بچہ لانے کی کوشش کرو, مار کے بھگا دے گی اس کو. لوگ تجربے کرتے ہیں نا, مرغی کے 13 14 15 20 بچے گھوم رہے ہیں, ایک اسی کی شکل کا اسی کلر کا ذرا رکھ کے تو دیکھو. آپ کو جتنا اس فقیر پہ ترس آیا تھا نا مرغی کو, اس کا 10واں حصہ بھی نہیں آئے گا. چاہے وہ بیچارہ کیسی وہ ماں کر رہا ہو کہ مجھے بھی قبول کر لو, کہ نا 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 بھائی میں بھی انہی شکل کا ہوں, نا نا نہیں نہیں کیا کہ نہیں بھائی, یہ وہ انڈا ہے ہی نہیں جس پہ میں بیٹھی ہوں. میں نے اپنے بچوں کے لیے محنت کی ہے, دوسروں کے بچوں کو بولو نہیں پالوں گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے بھائی, یہ خدا نے جو جس کو دکھا دیا وہ اسی حساب سے چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے اللہ کا انٹروڈکشن پوچھا نا, اللہ کا تعارف کیا ہے, فمن ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارا رب ہے کون, تمہارا اور ہارون کا رب جس کی تم باتیں کر رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا, الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی. اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے, اللہ کے احسانات کو ثابت کرنے کے لیے میری رائے ہے کہ قرآن میں اس سے بلیغ آیت نہیں ہے. اللہ کا اس سے بہتر شاید انٹروڈکشن ہو نہیں سکتا. ہم تعارف کروا رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کا, بھائی لوگوں کا جب آپ تعارف کرواتے ہو, ٹائم کم ہو اور تعارف آپ نے بھرپور کروانا ہو, تو آپ مختصر جملے استعمال کرتے ہو, وہ والے جملے جس سے یہ صاحب دوسروں سے ممتاز ہو رہے ہوں. مثال کے طور پر ٹائم بہت کم تھا, کھڑے کھڑے کوئی صاحب ملے آپ سے پوچھ رہے ہیں جی آپ کا تعارف کیا ہے, آپ سے اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا تعارف کیا ہے. اب آپ نے جلدی جانا ہے تو آپ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤ گے, جی میرا انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں وسیم نام ہے میرا, اور میرے والد صاحب کا یہ نام اور دادا کا یہ نام, میرے بچوں کا یہ نام, میں شادی شدہ ہوں, میرے اتنے بچے ہیں, مفتی صاحب کا بیان سنتا ہوں, 4 کا پروگرام ہے. آپ جب انٹروڈکشن کرواتے ہیں نا کسی کا کہ بھئی یہ وسیم ہے, یہ میں وسیم ہوں, یہ میرے ابا کا نام, میرے نانا کا نام, میرے دادا کا نام, میں شادی شدہ ہوں, میرے اتنے بچے ہیں, اور میں فلاں یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہوں, اور میں اسکول میں نے فلاں جگہ پڑھا ہے, اور آج مجھے خیال آیا بات بتا دوں, میں نے شیما پرائمری انگلش اسکول سے پڑھا ہے, میں نے 5ویں تک. میرا بڑا دل چاہ رہا ہے میں اپنے ان کلاس فیلوز سے ملوں, وہ پتہ نہیں کون کہاں ہے. تو اگر کوئی بیان سن رہا ہے نا میرا کلاس فیلو جو 1 سے 5ویں تک میرے ساتھ تھا بچپن میں, تو مجھ سے رابطہ کر لے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بیان چلا جائے اور میرے کلاس فیلوز تک پہنچ جائے تو بڑی خوشی ہوگی نا. پرانے لوگ مل جاتے ہیں, جیسے ایک ہم نے اپنی ٹیچر کو تلاش کر لیا تھا نا, ان سے مل لیے, تو ایسے ہی کلاس فیلوز وہ جو بچپن کے تھے, جو ایک دوسرے کے پاؤں پہ وہ رکھتے تھے, ہم لوگ شوز پہ نا پاؤں رکھ دیتے تھے. جب ہم جاتے تھے نا اسکول, تو جو بچہ جا رہا ہے اس کے شوز کے اوپر پیچھے آپ نے پاؤں رکھا, اس کے شوز اتر جاتے تھے, شروع پھڈا. صحیح ہے نا. ایک دفعہ میرا ایک کلاس فیلو تھا, چونی پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. 4 آنے 8 آنے ملا کرتے تھے اس دور میں جیب خرچی کے, 4 آنے کی پوری چاٹ آتی تھی, 4 آنے کی پوری چاٹ آتی تھی, اور میں کہتا تھا جب میں بڑا ہوں گا تو میں 10 چاٹیں کھاؤں گا یہ, کیونکہ وہ اتنی مزے کی لگتی تھی. اب 4 آنے کے بعد ہے ہی نہیں. تو میں سوچتا تھا یہ بڑے لوگ کتنے زبردست ہوتے ہیں, ان کی جیبوں میں پیسے ہوتے ہیں. ہم جیسے کبھی گھر والوں نے جیب خرچی دی, ٹافی خرید لی کوئی, تو دل کرتا تھا جب بڑے ہوں گے نا ٹافیوں کا پورا تھیلا لے کر آؤں گا میں.
اب وہ چاٹ کا وہ دل ہی نہیں کرتا. ایک دفعہ کھا بھی رہا تھا, پکڑا گیا تھا, وہ لوگوں نے دیکھ لیا مفتی صاحب یہاں چھولے کھا رہے ہیں بیٹھ کے نا. تو خیر, تو شیما پرائمری انگلش اسکول, میرے جو کلاس فیلوز اگر ان تک میری بات پہنچ جائے بھائی, کوئی مل لو تو بڑی خوشی ہوگی آپ سے. الفلاحیہ مسجد سیکٹر 10 نارتھ کراچی. ٹھیک, تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ کیا عرض کر رہا تھا, ہاں آپ پورا تعارف کرواتے ہو شیما پرائمری انگلش اسکول سے مفتی صاحب نے, یعنی میں نے 5ویں تک پڑھا, پھر اس کے بعد دوسرا اسکول وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کے پاس ٹائم کم ہو اور آپ اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہو تو آپ ان چیزوں کی میں تفصیل میں نہیں جاؤ گے. آپ اپنا ایسا تعارف کرواؤ گے جو مختصر اور جامع ہو, جس سے آپ کا بڑا اچھا امیج سامنے والے کو کے دل میں بیٹھ جائے. اور یہ ہر جگہ الگ ہوتا ہے. رشتہ لینے کے لیے جائیں گے تو الگ اسٹائل میں آپ مختصر وقت میں, جیسے رشتے والیاں کیا کرتی ہیں بھائی, لڑکی والوں کو فون کیا, ہاں بھائی ایک بندہ ہے آپ بتائیں جی, میں بعد میں تفصیلی بات کروں گی لیکن اتنا بتا دوں کہ ماشاءاللہ بڑا ہینڈسم ہے, بس فون لائن کاٹ دی. کیونکہ ان کی نظر میں وہ فوکس کس کو کر رہے ہوتے ہیں بھائی, وہ مالدار ہیں, انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, غریب بھی چلے گا, لیکن لڑکی نے اپنی اماں سے کہا ہوتا ہے بھائی ہینڈسم بندہ چاہیے, تو وہ ہینڈسم ہے, باقی تفصیل ہم انشاءاللہ بعد میں. آپ کو ہینڈسم چاہیے تھا, ہاں بھائی ہینڈسم. بعض اس کے الٹ ہوتے ہیں, بھائی ہماری بچی غریب ہے, ہمیں پیسے والا آدمی چاہیے, کوئی ذرا اسٹیبل ہو. تو لڑکی والے وہ رشتے والے کیا بتائیں گے, بھائی باقی ڈیٹیل تو میں آپ کو بتاؤں لیکن بندہ پیسے والا یہ بتا دو. ان کے ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے, اچھا ذرا اس کو روک کے رکھیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یعنی ہر ایک کی نظر میں کوئی انسانوں میں جو صفات ہوتی ہیں نا, ہر آدمی کی نظر میں ہر صفت کی ویلیو نہیں ہوتی. آپ نے کسی کو ملازم رکھنا ہے, ملازم رکھنا ہے تو اس کے لحاظ سے انٹروڈکشن تبدیل ہو جائے گا. آپ جب کہو گے کہ بھائی آپ نے مثال کے طور پر کسی کو جاب دینی ہے, اپنے دفتر اپنے آفس میں آپ کو آئی ٹی کے لیے کیا چاہیے, بندہ چاہیے. تو آپ نے کسی کے ذمہ لگایا, یار ہم نے جو پورا کمپیوٹر کا سسٹم ہے نا وہ کسی بندے کے حوالے کرنا ہے, کوئی آئی ٹی سے منسلک کوئی بندہ ہو تو بتانا. تو آپ کے پاس فون کرے گا, بھائی ٹائم کم ہے لیکن میں بتا دوں کمپیوٹر میں انجینئرنگ کی ہوئی ہے اس نے, ایک بندہ ہے, باقی ڈیٹیل, یا ماسٹر کیا ہوا ہے, باقی ڈیٹیل بعد میں. ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے, یار ماسٹر کیا ہوا ہے بھائی یونیورسٹی سے, ٹھیک ہے اس کو روک کے رکھو, باقی تفصیل بعد میں. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا. دوسری شادی کے لیے رشتہ چاہیے, فار ایگزامپل ایک ایسی مثال بھی دوں جس سے آپ لوگ بھی خوش ہو جائیں نا. اب آپ جھک مار رہے ہیں جیسے کہ مار رہے ہوتے ہیں, کوئی مل نہیں رہا, کوئی کنواری لفٹ نہیں کرا رہی, جھک مارتے مارتے, اور اوپر سے میرا بیان سن سن کے اور موٹیویشن ملتی ہے, پھر ہفتہ بھر جھک مارتے رہتے ہیں, کوئی لفٹ نہیں کراتا. آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی کوئی بیوہ ہی ہوگی تو لفٹ کرائے گی, کوئی کنواری یا کم عمر تو لفٹ کرائے گی نہیں. عام طور پہ لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے. اچانک فون آیا رشتے والی کا, بھائی باقی ڈیٹیل تو بعد میں بتاؤں گی, ایک بیوہ ہے. ایک دم آپ خوشی سے, چلو محلے میں کوئی تو بیوہ ہوئی, ایک دم خوشی سے کھلکھلا اٹھیں گے نا, یار بیوہ ہے, امید ہے. تو انٹروڈکشن جب بھی تعارف کروایا جاتا ہے نا, تو تعارف میں کوشش, اگر ٹائم کم ہو, زیادہ ٹائم ہو پھر تو بہت لمبی تفصیل نا, ٹائم کم ہو, مقابلہ سخت ہو, تو انٹروڈکشن میں, یا امام رکھتے ہیں جب کسی کو تو بھائی حافظ ہیں, قرات اچھی کرتے ہیں, امام کے لیے جگہ خالی ہے نا, تو مختصر تعارف کیا ہوتا ہے بھائی, امام میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرات اچھی کرتا ہو, بھائی قرات بہت اچھی کرتے ہیں, باقی تفصیل بعد میں. مزدوروں کے لیے الگ کرائٹیریا ہے, فوج میں بھرتی ہونے کے لیے الگ. فوج میں جب آپ کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے جاؤ گے, سب سے پہلے آپ کی پرسنالٹی پہ نظر ڈالیں گے, ہاں بھائی بندہ چھوٹے قد کا تو نہیں ہے, صحیح ہے نا. کمیشن آفیسر میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا, بڑی پرسنالٹی والے, آرمی میں نیوی میں ذرا قد کاٹ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, باقی ڈیٹیل بعد میں. جو میرا ایک خیال ہے, ہو سکتا ہے یہ غلط ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں نا, تو فرعون تو بات کو چینج کرنا چاہ رہا تھا نا. موسیٰ علیہ السلام اصل میں اس کو بتا رہے تھے تو بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہا ہے, خدا پر ایمان لے آ,
مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے, اور اگر تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا, نہ لا, کوئی یہ تیرا مسئلہ ہے, کم از کم بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا چھوڑ دے. تو اصل جو موسیٰ علیہ السلام فوکس کر رہے تھے وہ کس کو کر رہے تھے, کہ بنی اسرائیل کو اس ظلم کی چکی سے نکالنا ہے, کیونکہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا نا آپ کو پیغمبر بنا کے. حضرت موسیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف تو بھیجے نہیں گئے, اصل مقصد تھا بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نکالنا. اب چونکہ درمیان میں اللہ بھی آ گیا, اللہ کا تذکرہ بھی آ گیا, تو حضرت موسیٰ کو پتا تھا اللہ کے خوف کے بغیر یہ آدمی یہ کام کرے گا نہیں. تو فرعون نے فوراً درمیان میں سوال کیا, فمر ربکما یا موسیٰ, رب تو اے موسیٰ میں ہوں, تم کس رب کی بات کر رہے ہو. ایسے موقع پہ حضرت موسیٰ کے پاس, حضرت موسیٰ نے جو انٹروڈکشن کروایا اس صفت کو ہائی لائٹ کیا ہے جو اس موقع پر سب سے امپورٹنٹ تھی. ایک ایسا جملہ کہا جس سے خدا کا وجود بھی ثابت ہو رہا ہے کہ تو نہیں ہے, تیرے علاوہ کوئی اور ہے, اور وہ ہے, اس کا انکار نہیں کر سکتے, اور ایسا ہے کہ اس کے احسانات میں بھی تو ڈوبا ہوا ہے اور بڑا طاقتور بھی ہے, نہیں مانے گا تو تجھے ہلاک کر دے گا. تو ایسی صفت کو بیان کیا, احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, بنا کے چھوڑا نہیں, پھر اسے اس کی فطرت پہ, نیچر پہ چلا بھی دیا. دیکھو آپ کسی کمپنی کو دیکھتے ہیں چل رہی ہے, ہر کام ہو رہا ہے وہاں, یا کسی دفتر میں آپ جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ مینیجر صاحب بھی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے ملازمین کام کر رہے ہیں, جو جس چیز کی فیکٹری ہے وہ کام اس میں ہو رہا ہے بڑے تمیز سے. یا ایک اسکول کی مثال لے لیں, سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. تو آپ کے ذہن میں دو چیزیں آئیں گی. نمبر ایک, اس اسکول کو کسی نے بنایا ہے, خود سے نہیں بنا, اور بننے کے بعد اسے کوئی چلا بھی رہا ہے. بنانے کے بعد اگر چھوڑ دیتا, کوئی مینجمنٹ ہی نہ ہوتی تو چلتا, کوئی حاضری کا نظام نہ ہوتا, تنخواہیں کون دے گا کچھ نہیں پتا ہوتا نا. کوئی مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے جو اس کو رن کرے, اس ادارے کو چلائے. خود سے ادارے نہیں چلتے, بنانے کے لیے بھی چاہیے اور چلانے کے لیے بھی چاہیے. یہ دونوں کام آٹومیٹیکلی نہیں ہوتے. حضرت موسیٰ فرعون سے کہہ رہے ہیں یہ کائنات بن بھی خود نہیں سکتی اور چل بھی خود نہیں سکتی. اس کائنات کی ایک ایک چیز کو جس نے بنایا اور بنانے کے بعد اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیا. سیدھا ہر چیز کا الگ ہوتا ہے سیدھا راستہ, نیچر کے راستے پر. میں اس رب کی بات کر رہا ہوں. ایسا زبردست انٹروڈکشن ہے نا خدا کا, اس کا جواب کسی ایتھیس کے پاس, خدا کا انکار کرنے والے کے پاس, کسی کافر کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ بنی کیسے اور چل کیسے رہی ہے نیچر پہ. چلنا کسے کہتے ہیں, بننا کسے کہتے ہیں. ہم اس مخلوق کو دیکھتے ہیں, اس کائنات میں انسان کو دیکھتے ہیں نا. قرآن کہہ رہے وفی انفسکم, ماں کے پیٹ میں آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, کان بن رہے ہیں, دماغ بن رہا ہے, دل, ہر چیز بنتی چلی جا رہی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ بن رہا ہے. یہ ہے احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز کو صرف پیدا نہیں کیا, بہترین انداز سے پیدا کیا ہے. احسنا, احسان کہتے ہیں ایکسیلنسی پیدا کرنا کسی چیز میں, ایسا بہترین پیدا کیا کہ اس سے بہتر ہو سکتا نہیں ہے. اور پھر ثم ہدا کا مطلب پیدا کر کے پھر اسے اس کی نیچر پہ چلا بھی دیا. بچہ پیدا ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ دودھ مجھے کہاں سے ملے گا, کیسے میرے حلق میں اترے گا, اسے اس کی نیچر پہ چلا دیا. جانور کا بچہ, بکری کا بچہ دیکھیں ماں کے پیٹ میں ہے, بکری کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, جیسے ہی پیدا ہوا یہ تو پیدا کر دیا بہترین انداز سے. وہی گھاس پھوس کھا رہی ہے, اس سے ایک اور بکری پیدا ہو گئی ہے. بھائی عجیب بات ہے یا نہیں. بکری گھاس چرتی ہے, کھاتی ہے, جب اس کو حمل ٹھہرتا ہے اسی گھاس سے بکری کے پیٹ میں بچے کی آنکھ, بچے کی ناک, بچے کے کان, بچے کا سر, بچے کے کھر, یہ بکری کے بچے کے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ یا بتاؤ کوئی سائنسدان لے جا کے وہاں کھر جوڑ رہے اس کے. گھاس کھا کیا رہی ہے؟ گھاس کھا رہی ہے. پانی پی رہی ہے, گھاس کھا رہی ہے. پانی پی رہی ہے, گھاس کھا رہی ہے. کیا عجیب انداز ہے بھائی. احسن کل شیء خلق, اس سے زیادہ بہتر انداز سے دنیا میں کوئی کسی چیز کو بنا سکتا ہے؟
آپ سائنسدانوں کے پاس لے کے جاؤ, یہ گھاس ہے, اس سے بکری کا بچہ بنا کے دکھا, بنا سکتا ہے بھائی؟ کبھی بھی نہیں بنائے گا. وہ کہے گا بھائی اللہ بھی تو ایسے نہیں بنا رہا نا, اللہ تو بکری کے پیٹ میں بنا رہا ہے نا, تو بھائی تو وہ مشین بنا دے بکری کی طرح جس کے پیٹ میں یہ بچے بننا شروع ہو جائیں. اس مشین کو گھاس ڈالو, صحیح ہے نا, اور وہاں سے دودھ بننا شروع ہو اور بکری کا بچہ بننا شروع ہو جائے. یہ ہے احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. اور اللہ کہتے ہیں بنا کے چھوڑا نہیں ہے, ثم ہدا, پھر اسے گائیڈ کر دیا. ہدا کا مطلب انگلش میں گائیڈنس, اسے گائیڈ بھی کیا ہے کہ اب تو نے کرنا کیا ہے. ادھر بکری کا بچہ پیدا ہوا, دنیا میں آتے ہی ابھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا, لیکن ماں کے وہ دودھ تلاش کر رہا ہوتا ہے. وہ اسے کس نے بتایا بھائی تجھے اب اس دودھ کی ضرورت ہے, ایسے تلاش کر رہا ہوگا, کمبخت سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, پھر گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے, تلاش کر رہا ہے کہاں ہے بھائی, اماں کہاں ہے میری. اماں بھی ملے گی تو اماں کی اسپیسیفک اسی جگہ پہ جا کے منہ مارے گا جہاں سے اس کو دودھ ملے, اور کیسے شوق سے پھر دودھ پینا شروع کرتا ہے. یہ ہے ہدا کہ گائیڈ بھی کر رہا ہے. مرغی کو اس خدا نے پیدا کیا, یہ ہے احسن کل شیء خلقہ, بہترین انداز سے پیدا کیا. ثم ہدا کا مطلب کیا ہے, جیسے ہی انڈے دیتی ہے, جب ایک خاص مقدار میں انڈے جمع ہوتے ہیں, اس نے کسی دوسری مرغی کو نہ بھی دیکھا ہو, آپ نے اس کو بالکل الگ پالا ہو, لیکن یہ انڈے تلاش, یہ کڑک ہونے شروع ہو جاتی ہے, اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے انڈے چاہیے جن پر میں نے بیٹھنا ہے. کیسا بیٹھتی ہے, ایک انڈا بھی کہیں ادھر کر لو نا, پھر یوں کر کے چونچ سے لے کر آئی, پھر ان کو گھماتی بھی اپنی چونچ سے. بھائی ادھر سے سکائی ہو گئی ہے, جیسے ہم ٹکا بنا رہے ہوتے ہیں نا ہوٹلوں میں, ابے بھائی ادھر سے پک گیا, اب تھوڑا سا ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. وہ شعر کا اس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن آ رہا تھا, تم نے کہا پارسل کر دو. شاعر نے کہا ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا, پہلی عشق تھا ہمارا, عشق کی ابتدا تھی, اسی میں محبوبہ نے دغا دے دی نا. تو ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. بھائی یا تو پورا پردہ کر لے, نہ دکھا تو پورا جلوہ دکھانا, آدھا فیس دکھا رہی ہے, لگ رہا ہے کہ دوسری آنکھ ہے نہیں اس کی. اس کا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے ہی ایک چیز مارکیٹ میں, وہ میں اس دن اعلان پڑھ رہا تھا, اب آپ کہہ سکتے ہیں جب بے رب بات ہے تو کیوں فریش کرنے کے لیے نا آپ لوگوں کو. میں اس دن کہ اعلان کرنا تھا, میں نے نا مسجد کی انتظامیہ نے دیا کہ یہ 8-10 اعلانات کریں. اب میں دیکھ رہا ہوں لوگ بور ہو رہے ہیں نا, میں نے کہا انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان دیکھ رہا ہوں لوگوں کے چہرے پر نا بور کے کیا جائے. میں نے کہا تیسرا سب کی 4 شادیاں کرائی جائیں گی. ایک دم نا لوگ جوش میں آ گئے, ایک دم جوش. میں نے کہا بس آپ کو بیدار کرنا مقصد تھا, ایسا کوئی اعلان نہیں, آگے چلو. تو باقی سب شوق سے سنا پھر انہوں نے. ٹھیک سمجھ رہے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ یوگا کرا رہے تھے. انہوں نے اپنا واقعہ بتایا, بڑے ایک کراچی کے پوش ایریا میں 8-10 ایکسرسائز وہ سکھا رہے تھے. تو کہتے ہیں جب میں 6-7 ایکسرسائز میں نے کروا دی نا, تو دیکھا کہ یہ سارے لوگ اب بور ہو رہے ہیں نا, تھکے ہوئے ہیں. پھر چلو بھائی اب یوں کرو, تو اب ان سے ہو ہی نہیں رہا. 8ویں نمبر پہ میں نے ان سے کہا اب میں آپ کو وہ ایکسرسائز کرواؤں گا جو مردانہ قوت کے لیے بہت بہترین ہے. کہ ایک دم سارے جوش میں آ گئے نا, ایک دم سارے کس میں آ گئے, جیسے ابھی پہلی اب شروع ہو رہی ہے. تو یہ کچھ مردوں کے لیے کچھ الفاظ ایسے ہیں, ان کو سن کے مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے, حقیقت ہے. خیر, تو اب مرغی کیا کرتی ہے دیکھو, انڈوں کو گھما رہی. فرسٹ ٹائم بھی اگر بیٹھے گی نا, اور کسی دوسری مرغی کو اس نے دیکھا بھی نہ ہو, کیا خدا نے اس کے چھوٹا سا دماغ ہے اس کا, اس میں یہ سارے سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں, اس کو گائیڈ کیا ہے اللہ نے کہ بھائی یہ ہر طرف سے اس کو ہیٹ ملنی چاہیے, ہر طرف سے ہیٹ ملنی چاہیے. وہ چونٹ سے گھما رہی ہے. تو یہ گائیڈنس کس کی طرف سے ہو رہی ہے, ثم ہدا. یہ موسیٰ علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں کہ تفصیلات تو خود ہی سوچتا رہے. فرعون میرا خیال ہے 6 مہینے سوچتا ہی رہا ہوگا, کیا کہہ کے چلے گئے. حضرت موسیٰ مثال نہیں دے رہے اس موقع پر, ایک جملہ کہہ دیا اور آگے بات اپنی شروع کر دی.
فرعون سمجھ گیا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا تعارف کروا دیا انہوں نے, اس میں خود فرعون بھی داخل تھا, فرعون خود اس میں داخل ہے نا اس نشانی میں. تو کیسے مرغی اس کو گھمائے گی, پھر اس کے بعد چوزے نکلنا, پدے سے چوزے نکلنا شروع, اور کیسی ٹوٹ کے محبت کرتی ہے ان چوزوں سے. ہم نے تو مرغیاں پالی ہیں, میرے پاس ڈڑبے میں 5-6 مرغیاں تھیں تگڑی, میں کمزور سی لے آیا, وہ سب نے مل کے اس کی طبیعت سے دھو دیا اس کو. مرغیوں میں جیلیسی بہت ہوتی ہے, نئی مرغی کو برداشت نہیں کرتی, وہ طبیعت سے دھو دیا اس کو. اب وہ بیچاری کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے. ہم نے پھر اس کو الگ کر دیا, ہم نے کہا بھائی یہ تو مر جائے گی بیچاری. کچھ انڈے ہم نے اس کے نیچے رکھ دیے, یہ جو کمزور مرغی تھے نا, بالآخر اس کے انڈوں سے چوزے نکل آئے. اب جیسے ہی چوزے نکلے ہیں بالکل نقشہ چینج ہو گیا. وہ جو 8 بدماش مرغیاں تھیں اب وہ آگے اور یہ پیچھے. میں نے بڑی عبرت حاصل کی اس سے. میں نے کہا دیکھو یار, ان بچوں کی تحفظ کے لیے, حالانکہ جب مرغی 21 دن بیٹھتی ہے نا انڈوں پہ تو کمزور ہو جاتی ہے پہلے سے بھی زیادہ, کیونکہ اس طرح سے کھانے پینے کا موقع اس کو نہیں ملتا. لیکن ان بچوں نے کے تحفظ نے کہ بھئی اپنے بچوں کی میں نے حفاظت کرنی, اب اسی طرح ڈرپوک اسٹائل میں زندگی نہیں گزارنی. کیسی موٹیویشن ملی ہے, کیسی دم میں آگ لگ گئی اس کے, اور کیسی اس کے اندر بہادری پیدا, کانفیڈنس کہ بھائی مریں جییں کچھ بھی ہے, قریب آنے کی کوشش نہ کرنا. یہ ہے احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, کہ بہترین انداز سے پیدا کیا اور پھر اس کو فطرت کے راستے پر چلا دیا. اس میں خواتین کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے. جیسے مرغی کو اپنے بچوں سے موٹیویشن ملتی ہے, اپنے تحفظ کا احساس ہوتا ہے, ایک کانفیڈنس, ایک اس کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے, اسی طرح جس عورت کے زیادہ بچے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہے, زیادہ سیف محسوس کرتی ہے. وہ عورت کے لیے سب سے مقدس رشتہ اولاد اور ماں کا ہے, جو فیملی پلاننگ والوں نے ختم کر دیا. بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں, اس سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں بھی کوئی بڑی چیز ہوں. تو خیر, احسن کل, خرگوش کو دیکھ لو. ہمارے ایک دوست نے تجربہ کیا, خرگوش کی مادہ کو نا بچپن سے الگ کر دیا. جب اس کے بچے دینے کا ٹائم آیا نا تو اس نے کیا کیا ہے, اپنے جسم کے بال نوچ کے کارپیٹ بچھا دیا. اور اس خرگوش ایسا ہی کرتی ہے نا, خرگوش کی مادہ وہ پورے جسم کے بال نوچ کے بہترین ملائم کارپیٹ بناتی ہے, اس پہ بچے دیتی ہے. وہ بچے پیدا ہی کارپیٹ پہ ہوتے ہیں. وہ کیسا عجیب نظام ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کیا کروایا, احسن کل شیء خلقہ, بہترین بنایا اور فطرت کے راستے پر. شہد کی مکھی کو دیکھ لو, انسانوں کو دیکھ لو, جانوروں کو دیکھ لو, سورج کو دیکھ لو, زمین کو دیکھ لو, ہر چیز کل فی فلک یسبحون, ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے. ایک کمپنی کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا جتنا اس کائنات کا نظام ہے. کروڑوں سال ہو گئے سورج وہی خدمت کر رہا ہے, پتہ نہیں 9 لاکھ 10 لاکھ 11 لاکھ کتنے گنا بڑا ہے سورج زمین سے. اور آگ کا گولا, ارے بھائی اس میں اتنی آگ جل کہاں سے رہی ہے, جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ یعنی زمین سے کہتے ہیں 9 لاکھ گنا, کچھ کہتے ہیں 11.5 12 13 لاکھ گنا بڑا ہے. 13 لاکھ زمینیں ملاؤ گے تو ایک سورج کے برابر. اور ہے کیا؟ آگ کا گولا. مگر یہ اتنا بڑا آگ کا گولا کر کے آ رہا ہے, کیسے خاندانی کام کر رہا ہے. یہ مشرق سے نکلتا ہے, سب کو وٹامن ڈی دیتا ہوا, پودوں کو بڑھاتا ہوا, اور آموں میں مٹھاس پیدا کرتا ہوا, کھجوروں میں یہ گرمی نہ پڑے, سورج نہ ہو تو یہ سب برباد ہو جائے. آم کے اندر مٹھاس, خربوزے میں مٹھاس, کھجوروں میں. سندھ میں گرمی شدید پڑتی ہے نا, میں ان سے کہتا ہوں کیسے رہتے ہو, کہتے ہیں یہ گرمی نہ پڑے تو کھجور ہی نہیں پکے گی. سب کو پکاتا ہوا دوبارہ غروب ہو جاتا ہے, اور اس زمین کے اس سائڈ کے ایریے کو سیراب کر رہا ہے. پھر وہ لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے, پتہ نہیں کہاں سے ایندھن آ رہا ہے, کہاں سے چل رہا ہے. تو صرف پیدا کر کے خدا نے چھوڑ نہیں دیا کہ بھئی آگ لگائی, جیسے خواتین چولہا جلایا, دودھ رکھا اور بھول گئیں. ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ. اب وہ جناب ابل کے, میرے ساتھ تو ایسا بہت دفعہ ہوا ہے, دودھ رکھا, جیسے گھر والے نہیں ہیں تو دودھ ہم نے بوائل کر رہے ہیں, رکھا, بھول گئے. جب
اسمیل آنا شروع ہوئی تو پتہ چلا دیگچی بالکل کالی ہو گئی. تو ایک نظام ہے نا. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے بنایا سورج کو چھوڑ دیا بس چل بھائی اب وہ سورج جل جل کے ایندھن اس کا ختم ہو رہا ہے, بالآخر ٹمٹمانا شروع کر دیا. ادھر ہم کیا ہو رہے ہیں ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ یہ اس کو دوبارہ کچھ کر. تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجیں, ابے بھائی ذرا سلگا کے آؤ یار, تھوڑا پھونک مارو تھوڑا. ایسا نہیں ہے بھائی, ایسا ہی ہو جائے نا اگر. تو احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, اس کو نیچر پہ چلا دیا. تو اب میں جو اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو بھائی جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو ہم بھی اسی میں داخل ہیں یا نہیں؟ بنایا اللہ نے,